إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، فرانس کے اندر 60 لاکھ مسلمان بستے ہیں. پوری دنیا کے اندر 150 کروڑ مسلمان زندہ و سلامت موجود ہیں. پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں. پورے یورپ کے اندر 2.5 کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود
میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ آپ کی شان عالی شان میں پہلے بھی کفار گستاخیاں کرتے رہے، اور اس بار انہوں نے بہت زیادہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور اپنی سرکاری بلڈنگز کے اوپر حبیب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے اور کارٹون بنا کے لٹکائے گئے۔ اہل ایمان تڑپتے رہے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم بے بس و لاچار کچھ بھی نہ کر سکے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ جاں نثار ختم ہو گئے؟ ماؤں نے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے چھوڑ دیے؟ یا اللہ رسول سے ہم دور ہو گئے؟ یا بار بار ان کی حرکتیں کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں سے یہ مسئلہ ہی نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی کائنات کے حبیب کی گستاخی کرتا ہے، اس کی مثال گویا کہ ایسی ہے کہ جیسے وہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے۔ سورج تک تھوک تو نہیں پہنچتی، لیکن اس کا اپنا چہرہ گندا ہو جاتا ہے۔ جو شان اور جو مقام میرے پیارے اللہ نے میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کر دیا ہے کہ زمین ہو، 7 آسمان ہو، ان کے اوپر اللہ کا قائم کردہ مقام جنت ہو، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہو، اور پھر اللہ کا عرش ہو، اور اس عرش کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، زمین تو زمین، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کا ذکر آسمانوں میں بھی بلند کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ گن لیں ان کو، یہ جتنے بھی میرے نبی کے گستاخ ہیں آپ ان کے چہروں کو یاد رکھیں، آپ ان کے ناموں کو اپنی ڈائریوں اور اپنے موبائل کی میموری کے اندر لکھ لو کہ اللہ ان سے انتقام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ انتقام لے گا، اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے یارو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان بدبختوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے محمد کی عزت کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا زمین و آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اور اس سے ایک قدم اور بڑھ کے ان ظالموں کو یہ بھی علم نہ ہوا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول کائنات کے ساتھ گھر سے نکلا۔ امام طبرانی اس حدیث کو لائے ہیں، حسن درجے کی یہ روایت، کہتے ہیں کہ جب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا تو جب باہر راستے میں تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو میرے نبی کو سلام نہ کر رہا۔ اللہ، اس مقام کو تم اہل یورپ کیسے گرا سکتے ہو؟ اس مقام کو تم کم نہیں کر سکتے۔ تم ایک گستاخی کرو گے 1.5 ارب مسلمانوں کے علاوہ
زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تمہارے مخالف ہو جائیں گی۔ ابھی تو مسلمانوں نے صرف ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر وہ بھی 100% ہو جاتا نا تو فرانس زمین بوس ہو جاتا، لیکن ہمیں چونکہ پسند ہے، ہمارا ایمان و اعتقاد بھی یورپین کمپنیوں کے اوپر آ چکا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر مسلمان کوشش کے باوجود کوئی اچھی چیز اگر نہیں بنا سکا، اگر آپ اسے اس نیت سے استعمال کر لو گے کہ میں اپنے محمد کے دشمنوں کی چیز استعمال نہیں کروں گا، اپنی کر لوں گا، مسلمانوں کی کر لوں گا، اللہ اکبر، وہ چیز انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اللہ ربی انا کفیناک المستہزئین۔ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ، اے محمد آپ کا مذاق اڑانے والوں، آپ کی توہین کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ امت کے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ کا محتاج ہے، 1.5 ارب مسلمان تم سارے کے سارے اللہ کے نبی کی عزت کا دفاع نہ بھی کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا پیارے نبی سے وعدہ ہے کہ میں اللہ، اے نبی تیری عزت کا دفاع میں خود کروں گا، اور اللہ نے کر کے دکھایا، مثالیں قائم کر دی۔ اللہ اکبر۔ وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع ہو گیا شروع کے اندر، شروع میں ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑوسن تھی، جب دیکھا کہ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی باتیں نہیں سنا رہے اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے وحی کی ہے، تو ایک دن آ کے کہتی ہے اے محمد تیرا وہ جادوگر تجھ سے روٹھ گیا کیا؟ چھوڑ گیا تیرا وہ جادوگر ساتھی؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا۔ شروع وحی کے دن چل رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کافرہ عورت میرے نبی کا تانے دے رہی ہے، اے جبریل جاؤ ان کو جواب دے کے آؤ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صبح چاشت کے وقت کی قسم، اس رات کی قسم جو چاہتی ہے، اے میرے نبی نہ تو ہم آپ سے دور ہوئے ہیں نہ ناراض ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ہم آپ کا آغاز، آپ کا انجام بہتر کر دیں گے اور ان قریب ہم آپ کو ایسا انعام دیں گے، اے میرے نبی تو راضی ہو جائے گا، تیرا رب تو اس سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، میرے اللہ نے یہ دفاع کر کے یہ ثابت کر دیا انا کفیناک المستہزئین، ساری کائنات بھی میرے نبی کا دفاع نہ کرے تو میں اللہ اپنے دفاع، اپنے نبی کے دفاع کے لیے کافی ہوں۔ ام جمیل کے منہ پہ پڑی، اسی وقت جبرائیل وہی لے کے آ گئے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے دفاع کیا اپنے نبی کا، کس لیے؟ ہمیں سکھانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے کہ امتیوں، اہل ملتان، اہل پاکستان، وہ عرب، وہ یورپ، ساری دنیا کے مسلمانوں، تم سارے کے سارے میرے نبی کا اگر دفاع نہیں کرو گے، میں اللہ کن فیکون کا مالک ان سمندروں کو حکم دوں گا، ساری زمین کو غرق کر کے رکھ دیں گے، میں ان ہواؤں کا مالک ایسے طوفان چلاؤں گا کہ ان یورپ کی ریاستوں کی جڑیں ہلا کے رکھ دوں گا، میں وہ اللہ مالک الملک، میں ساری کائنات میں ایسا زلزلہ برپا کروں گا کہ ساری کائنات کو چھاننے میں چھان کے رکھ دوں۔ یہ اپنے دلوں سے غلط فہمیاں نکال دیں، اس دل کو صاف کریں، جس سینے میں اللہ کی قسم میرے نبی کی محبت نہیں، اس سینے کے اندر جو دل دھڑکتا ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس دل کو بند ہو جانا چاہیے، اس کے دھڑکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر، پیارے بیٹے
इब्राहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमतें हों उन पर, अल्लाह उनसे राज़ी हो। बचपन में ही छोटे ही थे, फौत हो गए। अफसोस हुआ, दुख हुआ, होता है, फितरी तकाज़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा सा रोए, परेशान भी हुए, ज़ाहिरी बात है, बेटों की सबको चाहत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेटे दे, नेक साले दे, बदमाश बदकार ना दे, बेटियां ही अच्छी हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। जब बूढ़े पड़े होते हैं ना चारपाई पे, जो हिस्से खा जाते हैं ना अपनी बेटियों के, हिस्से का वक्त है, रो रहा होता है, नहीं देख ले चूके चुनाचे, ये तेरे भाई हैं, इनको माफ कर दे, शर्म नहीं आती। और जब ये बीमारी के आलम में बेड पे पड़ा होता है, वही बेटे दुकान पे बैठे होते हैं और बेटियां अपने बच्चों को छोड़ के इसके पांव दबा रही होती। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा दफन कर लिया, कुफार की तरफ से एक ताना आया, कहा गया कि नाउज़ बिल्लाह ये मोहम्मद तो बेनस्ल है, जड़ कटा है, इसकी तो नस्ल ही ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर, आज भी ताने देते हैं लोग, जोहला आज भी ताने देते हैं, जिनके घर बेटियां उनको ताने देते हैं। ये नहीं पता अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत से ही महरूम कर दिया है। अल्लाह अकबर, कायनात के हबीब परेशान हुए। लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई है, आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया कि मेरा नबी परेशान ना हो, मैं अल्लाह तेरा दिफा करूंगा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। पहला इनाम, ऐ मेरे नबी, हमने आपको कौसर दे दिया, आप हौज़े कौसर दे दिया, इनाम में दे दिया। हौसला अफजाई कर रहा है, अल्लाह नबी का गम कम कर रहा है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ मेरे नबी आप नमाज पढ़ें, कुर्बानी दें, इनकी टेंशन छोड़ें। इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ मेरे नबी जो तेरा दुश्मन होगा, तेरा रब उसकी नस्लें ही बर्बाद कर देगा, नस्लें बर्बाद कर देगा। पहली नस्ल सुन लो, अबू लहब का बेटा उतबा, जिसका वाकया मैंने पिछले जुमे में भी बयान किया था कि जिसने नबी कायनात की तरफ मुंह करके थूका था, और अल्लाह ने अपनी मखलूक में से एक मखलूक को उस पर मुसल्लत किया, और भरे मजमे के अंदर, भरे काफले के अंदर वो जानवर, वो जो कोई भी जानवर था, सारे लश्कर और काफले का मुंह सूंघता सूंघता कि कौन है इसमें से उतबा, मेरे नबी का दुश्मन, मोहम्मद का दुश्मन, मोहम्मद की तरह मुंह करके थूकने वाला। जब उतबा का मुंह आया ना, उसे मुंह से पकड़ के चीर फाड़ के वहीं पे फेंकता हुआ पूरे काफले से निकल के चला गया। मेरे अल्लाह ने ये बात साबित कर दी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को सजा देने के लिए अल्लाह ही काफी। इसका बाप अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बड़ी बकवासें करता था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ बिल्लाह तेरे हाथ टूटे, तूने हमारे घरों में फितने डाल दिए, बाप बेटे से जुदा हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब इसने ये बातें की तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, ये इस अबू लहब को बता दो कि तेरे दोनों हाथ टूटे, तू बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। अहले मक्का देख रहे थे कि ये वही कब सच होगी कि जिसके बारे में अल्लाह कह दे। अल्लाह अकबर, ये कब बर्बाद होगा। वक्त आन पहुंचा। अबू लहब जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकले, वो दाने बड़े होते गए। अल्लाह अकबर, इस कदर जिस्म के ऊपर दाने बढ़ गए कि जिस्म गलना शुरू हो गया। इस कदर गल गया कि सके बेटे इसको एक तरफ फेंक के घर चले गए। जिस्म में कीड़े पड़ गए, तड़पता रहा, इतनी बदबू आती थी, अहले इलाका तंग हो जाते थे। आखिर वहीं पे मर गया, कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ मर गया। बेटे लाश उठाने ना आए। आखिर मक्का वालों ने कहा
کہ آخر کار تمہارا باپ ہے، کچھ تو خیال کرو۔ بیٹے قریب گئے، اب اس کو غسل دینا تھا، کوئی قریب نہ جائے، اسے اٹھا کے انہوں نے پانی کے تالاب کے اندر دور سے ہی پھینک دیا۔ پھر وہاں اس تالاب سے لکڑیوں کی مدد سے اس کی لاش کو باہر نکالا اور اس کو اسی لکڑیوں کے ذریعے دھکا لگاتے 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 پہاڑ کی ذرا اونچی جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ گڑھا کھودا اور اس کے اندر اسی لکڑیوں کی مدد سے قبر کے اندر پھینک کے مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ اور میرے رب نے یہ بات دکھا دی، انا کفیناک المستہزئین، اللہ نبی سے مذاق کرنے والوں کے لیے کافی، گستاخ رسول کے لیے اللہ کافی۔ اہل ایمان مسلمان، تو کچھ بھی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنے محبوب کے گستاخوں سے خود ہی بدلے لے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، دشمنوں میں کیٹیگریز ہوتی ہے، سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جو ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا تھا نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں، جیسے موقع ملتا تھا اسی وقت تکلیف دیتا۔ کبھی دوڑتا تھا نبی علیہ السلام سجدے میں، پتھر لے کے دوڑتا کہ سر کچل دو، میرے اللہ نے فوراً جہنم کا تھوڑا سا دیدار کروایا، جھلک کروائی تو پیچھے دوڑا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں مارا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا ہے کوئی آگ لے کے میری طرف آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سر سجدے میں اوپر اونٹ کی اوجڑی آ کے ڈال دی۔ میرے نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے لپیٹنا شروع کرتا، حالانکہ میرے نبی کی سانس بند ہونے والی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم جب بدر کے میدان میں آیا، میرا اللہ چاہتا تو اسے عمر بن خطاب سے بھی مروا سکتا تھا، میرا اللہ چاہتا تو علی المرتضیٰ کے ہاتھوں مروا سکتا تھا، میرا رب چاہتا تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے مروا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ جب کسی بڑے پاورفل انسان کو ایک عام انسان اٹھ کے مار دے، اس کی ڈبل توہین ہوتی۔ میرے نبی کے دو جانثار معوذ اور معاذ، چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی عمروں والے، یہ دونوں اللہ کے شیر، اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سامنے جو کھڑا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو جہل ہے۔ کہا وہی جو ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اے کاش اللہ آج امت مسلمہ کو وہ سینہ دے جو اس وقت کے 7 سال کے بچوں کا سینہ تھا۔ کہا ہمارے نبی کا گستاخ ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں آگے بڑھے اور جا کر کے اسے گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا، نیچے کھینچ کے اللہ اکبر، ایک کو تلوار ماری، اس کی بازو کٹ گئی، بازو کٹنے کے باوجود بھی اس نے چھوڑا نہیں اسے، اللہ اکبر۔ دوسرا چمڑا رہا اسے، حتیٰ کہ زمین پہ گرا لیا، اللہ اکبر، شدید زخمی ہو گیا۔ اور پھر ایک اور صحابی نے آ کے اس کا گلا کاٹا اور نیچے کہہ رہا تھا کہ افسوس ہے آج بکریوں کے چرواہے میری گردن کاٹ رہے ہیں، میرے سینے پہ سوار ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے نبی کو اس طرح تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہوں اور آخرت میں بھی ذلالت اس کا مقدر ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک اللہ کافی ہے، نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، یہاں تو ہم اپنی اپنی مجبوریاں رکھتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، ساری دنیا میں غرق ہوئے پڑے۔ اور یہاں دیکھ لو، صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس کے گھر ایک لونڈی اور اس میں سے اس کے 2 بچے، فیملی والا بندہ ہے، اکیلا نہیں ہے، کوئی بیکاری نہیں ہے، اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے۔ جب گھر آتا ہے شام کو
تو بیوی کہتی ہے نعوذ باللہ تیرا نبی ایسا، تیرا نبی ایسا۔ اس نے کہا بات سن، باز آ جا، اپنا منہ بند رکھ۔ کہتے نہیں منہ بند رکھتی، سمجھایا بجھایا لیکن نہیں سمجھی۔ رات کا وقت ہوا، کوئی نصف رات کے بعد اپنے خنجر کو ہاتھ مارتا ہے، مار کے قریب آیا، خنجر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اندھیروں میں ٹٹولتا ہوا اپنی بیوی کو ڈھونڈ کے اس کے سینے پہ خنجر رکھ کے اس کے اوپر خود اپنا وزن دے کے اس کو چیر دیتا ہے اور گھر سے چلا گیا۔ صبح یہ کیس میرے نبی کی عدالت میں آیا کہ رات فلاں لونڈی قتل کر دی گئی ہے، صحابہ سارے موجود۔ فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ خاموش۔ فرمایا میرا حکم ہے، جس نے کیا ہے مسلمان نے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لڑکھڑاتے قدموں سے کراس کر کے افراد قریب آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے۔ فرمایا کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی توہین کرتی تھی اور میرے سینے نے قبول نہیں کیا، یہ آپ کے بارے میں نازیبا جملے بولتی تھی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، جبکہ میرے 2 بچے بھی ہیں، اس میں سے میرے گھر چلاتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، لیکن جو آپ کا خیال نہ رکھے اس کی زندگی میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اس کا خون رائے گا گیا، ضائع گیا، بالکل اس کی کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی کافر میرے نبی کی گستاخی کرے اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں، نہ ہی اسے بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ نبینا صحابی ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والوں، اللہ اکبر۔ اس سینے میں کہاں کون سی محبت ہے؟ کہاں گئی وہ حب رسول، وہ نبی کی محبت، وہ دعوے دار، کہاں گئے وہ سارے؟ انتہائی افسوس ہوا اللہ کی قسم، پورے یورپ کے اندر سوائے چند لوگوں کے کسی نے احتجاج ہی نہ کیا، مسلمان کسی نے احتجاج نہ کیا۔ چلا تم وہی حدیث ہی سن لیتے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے برائی روک لے ہاتھ سے، نہیں تو اپنی زبان سے روکے، نہیں تو اپنے دل میں برا جانے۔ تم احتجاج کر کے اپنے دل سے ہی برا ہونے کا ثبوت دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پھر کئی اور فلاسفر اٹھے، پروفیسر شیخ الاسلام انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں جی کہ نبی کی گستاخی کا حکم صرف مسلم ممالک میں لگے گا، کوئی کافر اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا۔ آگے کھولو مسلمانوں، یہ تمہاری صفوں میں کون آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ تمہاری تاریخ اتنی روشن ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کھڑا ہو کے مولوی کہنا بھی توہین ہے مولویوں کی، اللہ کی قسم یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ کہتا ہے کہ نبی کی گستاخی اگر کوئی کافر ملک کرے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں۔ اللہ اکبر۔ سن لو، یہ کافر ہے، نام اس کا ہے کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، پرلے درجے کا، اور اس کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو کعب بن اشرف کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے آئے؟ پکا یہودی تھا یہ۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کاٹ کے لاؤں گا، بس تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، کچھ سخت جملے کہوں گا اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ گیا، کعب بن اشرف اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، خوشبوؤں کے بمبولے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، قریب گیا، جا کے کہتا ہے کعب
میرے عزیز، میرے رشتہ دار، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا، کھانے کو ہی کچھ نہیں ملتا، بھوک سے ہماری بری حالت ہو گئی ہے، بڑے ہی تنگ ہے یار، کوئی راستہ بتا۔ وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ادھر سوائے بھوک ننگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور قریب ہوا، اور قریب ہوا، قریب ہوتا گیا، کہتا ہے سنا تیرے پاس بڑے بڑے قبیلے کی بیویاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تیرے پاس سنا بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ذرا خوشبو تو سنگھا۔ سر قریب کرتا ہے، خوشبو سونگی، اسے تسلی ہوگی، کچھ نہیں کہتا، سر پیچھے کر لیا، پھر سے کہا بڑی اعلیٰ خوشبو ہے تیرے سر پہ لگی ہوئی، اگر تو ایک بار اور سنگھا دینا تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے سر قریب کیا، اللہ کا یہ شعر، میرے محمد کا تابعدار، سچا حب نبی رکھنے والا، سر کے بالوں سے پکڑا، تلوار نکالی، سر کاٹ کے اس قلعے سے دوڑا، سیدھا محمد کریم کے قدموں میں اس کا سر لا کے رکھ دیا، اور میرے نبی نے یہ سمجھا دیا چاہے کوئی کافری میری گستاخی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ وہ پروفیسر کہتا ہے جی نہیں، کافر پہ یہ حکم نہیں لگے گا۔ دوسرا واقعہ سننا، ابو رافع یہودی، یہ بھی نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ کی قسم، قربانیاں دیکھ دیکھ کے پڑھ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ 1.5 ارب کا ایمان ایک طرف اور اکیلے عبداللہ بن عتیق کا ایمان ایک طرف۔ اگلی بات نہیں سوچی، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے، میں ابو رافع یہودی کا سر قلم میں کروں گا۔ گیا اس کے محل کے اندر، لائٹیں بند ہو گئی، دیے بجھا دیے گئے، سارا کچھ، سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا اوپر والی منزل پہ پہنچا اور جا کر کے اس کے کمرے تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ کوئی جدید نظام نہیں، کوئی سسٹم، کوئی لائٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھا اس کے کمرے پہ پہنچ کے ایک مختلف آواز نکال کے اسے کہا کہ کوئی تیرے پاس تو نہیں؟ اسے پتا چلا جیسے میرا کوئی سپاہی ہے۔ آگے بڑھے اور جا کر کے اس کے سینے پہ خنجر مارا اور اس کے منہ کو بند کیا، اس کی آواز ہی نہ نکلنے دی، اسے قتل کر دیا وہیں پہ۔ جب قتل کیا، واپس اتر رہے تھے سیڑھیوں سے، سیڑھیوں کا اندازہ نہ ہوا، پاؤں لڑکھڑایا، ان کے پاؤں کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، یعنی ٹانگ جو تھی وہ درمیان سے ٹوٹ گئی۔ جو کپڑا تو اس میں لپیٹ کے آپ چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن نہیں، جا کے اسی قلعے کے دروازے کے قریب چھپ کے بیٹھ گئے کہ جب تک صبح اعلان نہیں ہوگا کہ ابو رافع قتل ہو گیا، محمد کا پروانہ ادھورا کام چھوڑ کے واپس نہیں جائے گا۔ صبح کے ٹائم اعلان ہو گیا، ابو رافع یہودی قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ خوشی کے مارے آنکھیں بچاتے ہوئے، ان کی نظروں سے بچتے ہوئے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے پہنچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرانے لگ گئے ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہے۔ فرمایا عبداللہ کام ہو گیا، عرض کی اللہ کے نبی، مار دیا آپ کا دشمن، آپ کا گستاخ، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا میں نے مار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، صحابہ خوش ہو گئے۔ ساتھ دیکھا عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ لڑکھڑا رہی ہے، پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہوا، نیچے اتر رہا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا آگے کر عبداللہ، اپنی ٹانگ آگے بڑھا، ٹانگ کو آگے بڑھایا۔ میرے نبی نے اپنا دست رحمت، دست شفقت، دست محبت ان کی ٹانگ پہ پھیرا، اللہ سے دعا کی۔ عبداللہ کہتے اللہ کی قسم میری ٹانگ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی۔ صحابہ تو اس طرح ملتے تھے، نئی ٹانگوں کی پرواہ۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے روز ابو بکر سے ہاتھ ملانے کا تو بڑا شوق ہے،
اگر ابو بکر نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کا تم نے خیال کیا تھا، عمر سے گلے ملنے کا شوق تو بڑا ہے۔ اگر عمر نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کی عزت کا خیال کیا تھا، علی المرتضیٰ ان کی پیشانی کا بوسہ لینے کا شوق ہے۔ لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کا دفاع کیا تھا، عثمان غنی جن کے چہرے کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اگر انہوں نے پوچھ لیا تو کیا کرو گے؟ اگر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اللہ کی قسم قیامت کے روز پوچھ لیا، امتیو ہمارے نبی، ہمارے نانا، ہمارے سسر، ہمارے محبوب، ساری کائنات سے عظیم، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والا، ان کی توہین ہوتی رہی اور تم اپنے اپنے کاروبار، بزنس سب کچھ چلاتے رہے، تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ تم ان کے خلاف اپنی زبان ہی چلا سکو۔ گستاخ رسول کا معاملہ سیریس ہے۔ اہل یورپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں تم ہماری روح کو ہاتھ ڈالتے ہو۔ تم نے ہمیں اللہ کی قسم عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین، فلپین، برما اور کہاں کہاں پہ ہمارے جسموں کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اب تم نے ہماری روحوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہمارے قلب پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اہل یورپ باز آ جاؤ، ورنہ اہل ایمان جس دن چاند ایک کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں تم آگے دوڑ رہے ہوگے اور یہ محمد کے غلام تمہارے پیچھے ہوں گے۔ نہیں یقین آتا تو جاؤ وہ روم کا بادشاہ ہرقل، اس سے جا کے پوچھ لو، جب ابو سفیان سے سارا انٹرویو لے لیا تھا نا اس نے، تم کہتے ہو تمہارا نبی نعوذ باللہ دہشت گرد ظلم کرنے والا ہے، ایسے اور ویسے ہے، جاؤ اپنے جد امجد ہرقل سے پوچھو۔ ابو سفیان سے ساری ڈیٹیل لینے کے بعد پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آج میرے سامنے محمد ہوتا میں اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کے پاؤں دھوتا۔ تمہارے وڈیرے تو میرے نبی کا صرف تعارف سن کے یہ کہیں کہ ہم تو اس کے پاؤں دھونے کو تیار ہیں، اور تم آج ہمارے نبی پہ اپنی زبانوں کو دراز کرو۔ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس میں ہم کوئی نرمی اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 6 افراد ایسے تھے جو غلاف کعبہ میں بھی اگر چھپے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انہیں قتل کر دینا، انہیں قتل کر دینا، نہیں چھوڑنا ان کو زندہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا گیا، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، صحابہ نے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ وہ محمد کا گستاخ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم بالکل تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شان و عظمت کے بارے میں فتاوی جات سنیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے بد زبانی کی جائے اور اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ یعنی جو کوئی بھی کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کرے اس کی سزا موت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کو یا اس کے رسول کو گالی دے اس کی گردن اتار دو۔ سیدنا علی بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل، اور جو صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو، کوڑے۔ اللہ اکبر۔ اور امام مالک کیا فرماتے ہیں سنو رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں ما بقاء الامت بعد شاتم نبیہا، کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کہ جب ان کے نبی کی توہین کی جائے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی، مر جانا چاہیے ایسی امت کو کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کی توہین کر دی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کے 57 ممالک کے حکمران یاد کریں اور سن لیں اس فارمولے کو، اور انشاءاللہ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کے لیٹر لکھے، خط لکھے، سب سے پہلا خط کسرا کے پاس جب پہنچا تھا، خسرو پرویز کے پاس، اس نے وہ خط دیکھا تھا،
بادشاہ تھا، اس نے خط کو پھاڑ کے ہوا میں پھینک دیا، میرے اللہ نے اس کی بادشاہت ختم کر دی۔ دوسرا خط 2 اور لوگوں کے پاس گیا، جن میں سے ایک ہرکل اور ایک مکوسا، یہ بھی دونوں عیسائی لیڈر تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ دونوں نے خط پڑھا، سنا۔ اس میں سے ہرکل تو یہاں تک تیار ہو گیا کہ میں محمد پہ ایمان لے آؤں، لیکن اپنی رعایا کے خوف کی وجہ سے خاموش ہو گیا، معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ 2 جو تھے انہوں نے خط نہیں پڑھا، اللہ نے ان کی بادشاہت کو سلامت رکھا۔ دنیا کے 57 ممالک سن لے، اگر میرے نبی کی عزت محفوظ نہ رہی، میرے نبی کی عظمت محفوظ نہ رہی، میرے نبی کی شان محفوظ نہ رہی، میرے نبی کی شخصیت محفوظ نہ رہی، تو سن لو اللہ تمہارے 57 کے 57 ممالک کے بادشاہ کو اس طرح ختم کر دے گا جیسے خسرو پرویز کو کر دیا تھا۔ بادشاہت لٹا دو، کس پہ؟ میرے نبی کے قدموں پہ لٹا۔ اللہ تمہیں بادشاہتیں دے گا، طاقتیں دے گا، پوری دنیا پہ غلبے دے گا، اگر میرے نبی کی عزت و عظمت کے لیے اپنی زبانوں کو چلاؤ گے۔ ان ملکوں کو آنکھیں دکھاؤ، آنکھیں دکھاؤ ان کو۔ فرانسیسیوں بھول گئے تمہارے بڑے بھی نہیں بھولیں گے جو مار کے ہم نے لڑے، ہمارے سلف صالحین، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ صلاح الدین ایوبی نے جو تمہاری ٹھکائی کی تھی، اللہ کی قسم تمہارے بڑے نہیں بھول سکتے۔ اور جس دن ہمارے حکمران، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم ایک ملک ہی کھڑا ہو گیا تو پوری دنیا تھر تھر عالم کفر کانپے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنی بڑی باتیں کرتے ہو، ہمارے نبی کے خاکے کارٹون نعوذ باللہ بناتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم تو سارے نبیوں کے بارے میں عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں کہ سارے نبیوں میں سے کسی ایک کی توہین کرنے والا بھی مسلمان رہ سکتا، ہم نے تو کبھی فرق نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑا مسئلہ نازک ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایگریمنٹ طے ہونے لگا تو کافروں میں سے جو سفیر آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگا۔ جیسے ہاتھ اس نے لگا کے قریب کیا نا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا سکا چچا تھا وہ جو کفار کی طرف سے آیا تھا، داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا، کہا میرے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، بدبخت، میرے نبی کی گستاخی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے نہیں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو ریکویسٹ کہ آپ مہربانی کریں اور یہ معاہدہ لکھ لیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں چچا تو بعد میں ہے، پہلے مجھے میرا نبی عزیز ہے، اگر یہ اب ہاتھ نبی کی داڑھی کی طرف بڑھا تو ہم تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ تھے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے، تم تو نبی کی ذات کی بات کرتے ہو نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کی بات کی توہین کرے اللہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے، اسے بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ جاؤ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، جب ایک حدیث پیش کی گئی کہ جو شخص رات کو سوتا ہے صبح اٹھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ دھو سب سے پہلے۔ کہنے لگا اب تو ہم ازار باندھتے ہیں، نالا باندھتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے اس حدیث کی؟ کیا ضرورت ہے اس حدیث کی؟ اللہ کی قسم جب یہ صبح اٹھا نا، اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کے ساتھ چپک چکا تھا، جراحوں کے پاس گیا، انہوں نے چمڑا کاٹا اس کے ہاتھ کا، صبح سویا، رات کو پھر سویا، صبح پھر چمٹا ہوا تھا، حتیٰ کہ یہ تڑپتا رہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تم نبی کی ذات کی بات کرتے ہو، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو نبی کی بات کا مذاق اڑائے اللہ اسے بھی عذاب میں مبتلا کر۔ ہم تو یہاں تک پہنچ چکے، لیکن ایک فرق سمجھاتا چلوں، کل کے واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کو،
उस बैंक मैनेजर को उसने गोली मार दी गार्ड ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ा फितने का दरवाजा खोला जा रहा है और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब उसका पेज फेसबुक जाके देखा ना उस मरने वाले का, उसने यही लिखा हुआ था कि मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा नबी है, फ्रांस वालों से बाइकाट करो, मेरे नबी के कदमों पे मेरी जान कुर्बान हो। इस कदर मोहब्बत करने वाला, और उसे कत्ल कर दिया गया। और जब उस कत्ल करने वाले से पूछा गया क्यों मारा है, क्यों मारा है, कहता है ये कहता था अगर कोई फर्ज नमाज भी पढ़ लेता है तो उसकी हो जाती है, अगर सुनते नहीं भी पढ़ता। इसमें कौन सी गुस्ताखी छुपी है, कौन सी गुस्ताखी है। और दूसरा मसला कहता है जी ये कहता था सारे नबी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा। उसका अकीदा ठीक था, अगर यही अकीदा था। कुरान में अल्लाह फरमाता है जाओ अल्लाह पे हुक्म लगाओ, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ऐ मोहम्मद कह दीजिए सारी कायनात के लोगों को, ला अमलिकु, मैं मालिक नहीं हूं अपनी जान के नफे नुकसान का भी। उसने उठा गुस्ताखी का फतवा लगाया और गोली मार दी। याद रखें इस मसले को, उस शख्स को सख्त सजा बल्कि किसासन कत्ल किया जाए। क्यों? ये दरवाज़ा है शर का कि कोई बरेलवी भाई खड़ा हो अहले हदीसों पे फतवा लगा के मार दे, अहले हदीस उसको मार दे, वो देवबंदी को मार दे, ये आपस में गुत्थम गुत्था और एक दूसरे में कत्लो गारत शुरू। ऐसे तो अल्लाह ने काफिरों के बारे भी नहीं कहा, सिर्फ यही कहा जो काफिर तुमसे लड़े तुम लड़ो, जो तुमसे नहीं लड़ता उससे लड़ना नहीं है। याद रखें गुस्ताख कौन है, इसका फैसला आप लोग करेंगे, आमी लोग नहीं। एक है गुस्ताखी वाज़े, गाली दे कोई नऊज़ बिल्लाह नबी को, या बुरी बात करे, गलीज़ जुमला कसे, मजाक उड़ाए, ये हुक्म और है। बाज बातें ऐसी हैं जैसे इसने कहा, वो कहता है फर्ज पढ़ लो, सुनते ना पढ़ो, ये गुस्ताख हो गया, मार दो। भाई इसे चाहिए था किसी साहिब इल्म बंदे के पास, अल्लाह वाले के पास जाता, अपना मसला सामने रखता, आलिम से पूछता कि वाकईतन ये क्या बात है। अल्लाह अकबर। वो बाहर निकला बैंक से, बाहर नारे शुरू हो गए, नारे हैदरी और नारे फलां और नारे फलां, अल्लाह अकबर। और साथ उसके मौलवी दो चार जिनको पता ही नहीं होता, वल्लाही आंखें खोलो आंखें, वो उसे धमकी दे रहे हैं, वाह जी वाह तूने कमाल कर दिया, थाने में जाके चाय पी रहा है। अल्लाह अकबर। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई, कहता है जी वो सुनते नहीं पढ़ता था इसलिए मार दिया, वो कहता था नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है नबी नहीं है इसलिए मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। भाईजान समझ लें इस बात को, मेरे भाइयों समझ लें, नंबर एक कि ये मसला रियासत का था, उसने इसे पकड़ना था और सजा देनी थी। आमी लोगों के ऊपर अजाब नहीं आता इस मामले में, रियासत इसे पकड़ेगी, सजा देगी, और अगर इसमें नरमी करेगी तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, फिर वो साहिबे वो हाकिम नहीं रहेगा। याद रखो, पीछे माजी उठा के देख लो, जो भी नबी के गुस्ताख का यार बना है ना, अल्लाह ने उसको बाकी नहीं छोड़ा जमीन पे, उससे वजारतें गई, हुक्मरानियां गई, सब कुछ गया। यह आपका काम नहीं है। लेकिन अगर कोई वाज़े गुस्ताखी करता है उसका हुक्म और है। इसलिए अपने जज्बात, अपने इस जज्बा ईमानी को संभाल के रखें, इसको ज़ाया ना करें, अपने अंदर वो चिंगारी जला के रखें कि इंशाअल्लाह ताला पूरे आलमे कुफर को ये पैगाम दे दे, हाथ उठा के जो बात मैं करने लगा हूं कि काफिरो तुम सुन लो, अगर तुम में से कोई भी मेरे नबी को गाली देगा, कार्टून बनाएगा, तौहीन करेगा, हम इंशाअल्लाह तुम सब की गर्दनें उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। हमसे जो बन पड़ा अल्लाह, ये उठे हुए हाथ देख ले, अपने कागजों में लिख ले कि हम दिलो जान से अपने बच्चों की परवाह किए बगैर
आलम कुफर से टकरा जाएंगे कि अगर उन्होंने हमारे नबी की गुस्ताखी को ना छोड़ा, उन्होंने हमारे नबी की तौहीन को ना छोड़ा, तो हम अपने बाल बच्चे भी लगा देंगे, माल दौलत भी लगा देंगे, अपने हुक्मरानियाँ लगा देंगे, अपनी फौजें लगा देंगे, अपने लश्कर लगा देंगे, सब कुछ इनके ऊपर लगा के और इनको समझा देंगे कि हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, ये ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये कटने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।